السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے اسار کا پیکر۔ میرا نام شیل ہے اور سیما میری چچا زاد بہن ہے۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ وہ بہت اچھی فطرت کی مالک ہے۔ کبھی دروازے پر کوئی مانگنے والی بیگارن آتی تو وہ ان کو پیسے دینے کے بجائے ان سے کہتی کہ اچھا 20 روپے دوں گی، ہمارے برتن دھو دو، یا ہمارے پودوں کو پانی دے دو، یا پیاز لہسن چھیل کر دے دو، یا جھاڑو دے دو۔ اکثر اوقات مانگنے والی عورتیں سن کر رفو چکر ہو جاتی، کوئی شاذ و نادر ہی ٹک پاتی۔ چچی جان کہتی، سیما تمہیں خدا سمجھے کیوں ان کو اندر لے آتی ہو؟ ان میں سے کوئی چور بھی تو ہو سکتی ہے۔ سیما محلے میں اکثر شب و خالہ کے گھر چلی جاتی۔ ان کی چھوٹی بیٹی جسمانی طور پر معذور ہے۔ سیما اس کو مختلف رسالوں سے کہانیاں پڑھ کر سناتی۔ ایک روز میں سیما کو بلانے شب و خالہ کے گھر گئی تو دیکھا سیما معذور لڑکی کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھی کہانی سنا رہی تھی اور لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سیما جب گھر واپس آئی تو چچی جان نے ڈانٹ کر کہا، اپنے گھر کا کام تو ہوتا نہیں، دوسروں کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ ان کے خیال میں وہ اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ اسکول میں وقفے کے دوران چھٹی جماعت کی 3 بچیاں اس کے پاس آتی تو وہ ان کو حساب اور سائنس سمجھا دیتی۔ یہ غریب گھرانے کی بچیاں ٹیوشن نہیں پڑھ سکتی تھی، ان کو بلا معاوضہ ٹیوشن پڑھاتی۔ مجھے سیما پر کبھی غصہ آتا اور کبھی ترس۔ اپنا کھیل کود چھوڑ کر دوسروں کے مسئلے حل کرتی ہے، نہ جانے کب عقل آئے گی۔ چچی جان کو اس کی عادتیں بری لگتی اور باتیں سناتی تو تب بھی اف نہ کرتی، ہنس کر سنتی رہتی۔ میرے اور سیما کے امتحان ہو رہے تھے، ہم دونوں دل لگا کر تیاری کر رہے تھے۔ رات کو 10 بجے کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ہماری محلے دار کلاس فیلو فروا کھڑی تھی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے فروا؟ سیما نے پوچھا۔ سیما، میں نے بہت محنت سے آخری 2 ابواب کے نوٹس بنائے تھے، پتہ نہیں کہاں رکھ دیے ہیں، سب تیاری مکمل ہے لیکن وہ نوٹ نہیں مل رہے، میں بہت پریشان ہوں، اگر نوٹ نہ ملے تو میری پوزیشن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سیما نے جنرل سائنس کے آخری 2 ابواب کے نوٹس جو سیما نے اپنے لیے تیار کیے تھے فروا کو دے دیے۔ لو یہاں سے تیاری کر لو۔ سیما نے مسکرا کر کہا، لیکن تم کیسے تیاری کرو گی؟ فروا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے ان 2 ابواب کی تیاری کر لی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، سیما نے اطمینان دلایا۔ فرما کے جاتے ہی میں سیما پر برس پڑی۔ اگر تم انہیں نوٹس نہ دیتی تو میں یا تم فروا سے آگے جا سکتے تھے۔ سیما نے سکون بھرے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، ہمارے امتحان ختم ہو گئے، اب نتیجے کا انتظار تھا۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا۔ تمام طلبہ اسمبلی گراؤنڈ میں جمع تھے۔ جیسے ہی ہماری جماعت کی باری آئی تو میں اور سیما چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ پہلی پوزیشن پہ ہیں سیما انور، پرنسپل نے اعلان کیا۔ سیما حیرت اور خوشی کے مارے کنگ ہو کر رہ گئی۔ پرنسپل اور کلاس ٹیچر نے اسے ایوارڈ دیا اور خوب تبکی دی۔ دوسرے نمبر پر فروا تھی اور تیسرا نمبر میرا تھا۔ آخر میں پرنسپل نے اسکول کی بیسٹ اسٹوڈنٹ کا اعلان کیا۔ اور وہ کون تھی؟ جی وہ تھی سیما۔ پرنسپل نے سیما کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، اس بچی میں بہت صلاحیت ہے، اس میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہے، یہ اسار کا پیکر سب کے لیے قابل تلقین نمونہ ہے، انشاءاللہ یہ بچی بہت آگے جائے گی۔ پرنسپل نے سیما کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ سیما کو ایوارڈ دیا گیا اور پرنسپل نے 2000 روپے بطور انعام دیے۔ سیما کا چہرہ مسرت سے گلزار تھا۔ ہمیشہ فروا فرسٹ پوزیشن پر آتی تھی لیکن اس بار وہ 2 نمبروں سے دوسری پوزیشن پہ آ گئی۔ فروا دوسری پوزیشن پر بھی خوش تھی کیونکہ جنرل سائنس کے نوٹس کھو دینے کے بعد وہ بہت مایوس ہو گئی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ چوتھی پوزیشن پر چلی جائے۔ تمام طلباء نے سیما کو مبارکباد دی۔ مجھے بھی یقین ہوا کہ جب کوئی انسان اللہ کے دوسرے بندوں پر مہربانی اور احسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت اور انعام سے ضرور نوازتا ہے۔ شکریہ۔